السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سامنے حرم بیت اللہ، یہ سامنے حرم، اور یہ سامنے دوبارہ حرم کے سامنے شرکت مکہ، شرکت مکہ کے ساتھ یہ اوپر یہ سیڑھیاں ابھی چل رہی ہیں، ابھی بند کر دیا یہ سیڑھیاں، یہ حرم کی طرح سیڑھیاں۔ یہ گھر آپ کو جو دکھانے جا رہا ہوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان جیسے گھروں کا نظارہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ پارک، یہ پودے، یہ سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، خوش قسمت آتے ہیں، دیکھ کے جاتے ہیں۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، فوارہ سامنے یہ گھر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر ہے۔ ماشاءاللہ، یہ سین اور حضرت ابو صدیق کا اپنا جو کمرہ جس میں عبادت کرتے تھے، مہمان آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس میں آئے اور یہیں سے ہجرت کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہ نظارے دیکھیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ پھر اور سیڑھی چڑھتے ہیں، جس طرح حرم کی سیڑھیاں ہیں، حکومت سعودیہ نے صدیق اکبر کے گھر کی سیڑھیاں بھی اسی طرح بنائیں، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جس طرح ابو جہل کے گھر کو لیٹرین بنایا، مقابلے میں ابو بکر صدیق کے گھر کو خوبصورت بنایا، اور جتنا ہو سکا خوبصورت۔ یہ مسجد ابو بکر صدیق ہے، اور یہ فوارے دیکھیں ماشاءاللہ کیسے خوبصورت، اللہ کی شان۔ یہ دیکھیں، اس طرف سے سیڑھیاں پھر اترتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر، پورے کا پورا گھر اوپر سے نیچے تک سین کے اندر رکھا۔ پھر سیڑھیوں سے ہم نیچے اتریں گے، دیکھیں وہی حرم والی سیڑھیاں یہاں پر بھی ماشاءاللہ۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا گھر، دیکھیں نظارہ، سامنے حرم، فوارے فوارے بنا دیے ماشاءاللہ۔ حرم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ 326 نمبر گیٹ، تین سو چھبیس نمبر گیٹ۔ تین سو چھبیس نمبر گیٹ باہر والی دیوار کا، مسجد نبوی کا اپنا گیٹ نمبر 15 سے جب ہم باہر نکلیں گے، 23 24 25 324 325 یہ بند ہے، 326 سے باہر آئیں گے۔ یہ سامنے ماشاءاللہ صحن ہے، یہ دیکھیں جو میں دکھانا چاہتا ہوں، یہ ہے، یہ باغ دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف سے ہوٹل وغیرہ تھے وہ سارے توڑ دیے گئے، مسجد کے صحن کو وسیع کیا گیا، اب یہاں تک نمازیں ہو رہی ہیں، اور یہ بیچ میں اس کو چھوڑ دیا گیا، چھوڑ نہیں دیا گیا بلکہ اس کی حفاظت کی گئی، اس کو پانی لگایا گیا، اس کا جال بنایا گیا، اور اس کا مین گیٹ ابھی بند ہے رات ہونے کی وجہ سے۔ وہ سامنے دیکھیں، وہاں حوض ہے، یہ ہے سقیفہ بنی سعدہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں خلیفہ بنایا گیا۔ سقیفہ کہتے ہیں چھپرے کو، حجرے کو، جس طرح ہمارے ہاں خاندانوں کے بڑے ایک حجرے ہوتے ہیں بڑے بڑے، جس میں جرگے ہوتے ہیں خاندان کے، قبیلے کے۔ بنو خزرج کے قبیلہ، اس کی شاخ بنو سعدہ، یہ بنو سعدہ کی یہاں پر ایک چھپرا ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہاں پر سب جمع ہوئے، اور بحث و مباحثے ہونے کے بعد تھوڑا سا اس کے بعد حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی ہاتھ پر بیعت کیا۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والے حضرت عمر فاروق ہیں، اور یہیں سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوا بابرکت اعتبار سے، وشاورہم فی الامر کے تحت، جس طرح یہاں پر جمع ہوئے۔ اور یہاں کنواں ہے، کنواں بیر بدعا، وہ سامنے حوض نظر آ رہے،
اسی حوض کے اندر نیچے کنواں ہے، اسی کا پانی اب بھی آتا ہے، یہ تھوڑا سا کم ہو گیا، مگر اس باغ کو سیراب کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے یہاں پانی نوش کرتے پیتے، کیونکہ مسجد نبوی یہاں قریب ہی تھا سامنے، تو مسجد نبوی کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں آ جاتے اور آ کر پھر غسل کرتے، اس باغ کے اندر آرام بھی کرتے۔ تو حضرت یہاں پر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہاں پر گھر تھا قریب میں، تو وہ اسی باغ کے اندر ماشاءاللہ۔ تو جو آدمی یہاں آئے مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے، چاہیے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے اس باغ کی طرف جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، ضرور آ کر زیارت کرے۔ آنا ویسے ہے اور کوئی دور نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں، مسجد نبوی کے سامنے 326 نمبر بڑے گیٹ سے، اور اندر والا گیٹ سمجھ لیں کہ 15 نمبر گیٹ سے باہر نکل کے سامنے توسیع ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ حکومت نے اس کو بیچ میں سے فی الحال چھوڑ دیا ہے، باقی سارا دیکھیں حرم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیارتیں جو ہو رہی ہیں، اللہ تعالی اس کے اندر اخلاص اور اس کے ساتھ ہمارے اپنے آنکھوں کے ذریعے دل کو سرور کا سبب بنائے، آمین۔